آپ نے دیکھا نوراترے چل رہے تھے، شوبھا یاترا نکل رہی ہے، مذہبی جلوس نکل رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا روہتاس نگر کے علاقے میں جو مولا بخش نام سے جامع مسجد ہے، وہاں پر پچھلے سال بھی شرارت کی تھی۔ مسجد کی ممبروں پر، مسجد کے میناروں پہ چڑھ گئے، گنبدوں پہ چڑھ گئے، اس پہ ویسے جھنڈے لگانے لگے، توڑ پھوڑ کر دی۔ آپ بتائیے کوئی دھرم یہ سکھاتا ہے؟ کوئی مذہب یہ سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب پہ مذہبی عبادت گاہ پہ چڑھ جاؤ، توڑ دو؟ یہ لوگ تو اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں نا۔ ہمارے جو ہندو امن پسند، پیس لونگ، امن پسند جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، کوئی نہیں چاہتا یہ کہ جھگڑے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی نہیں چاہتی، بھارت سرکار بھی نہیں چاہتی کہ جھگڑے ہوں، کیونکہ جھگڑوں سے نا بدنامی ہوتی ہے بہت زبردست۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو باہر بدنامی ہو رہی ہے، یہ لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ مسلم دانشور بھارت کے بڑے لیڈر سے ملے تھے، RSS کے بڑے لیڈر سے ملے تھے، مسلم دانشور۔ اخباروں میں، ٹی وی پہ خبریں آئی تھیں، اور وہ بڑے لیڈر جو تھے مسجد میں بھی آئے تھے، مدرسے میں بھی آئے تھے۔ کوشش تو سب کر رہے ہیں کہ امن ہو جائے، لیکن یہ غنڈے کسی کے قبضے میں ہیں ہی نہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات بہت خراب ہو جائیں، کیونکہ جب کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر سائنس۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن نہیں پڑھنے دے رہے۔ بھائی جب تراویح نہیں پڑھنے دو گے، قرآن نہیں پڑھنے دو گے، تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن آئے گا کہاں سے؟ اور جب بھارت کی سرکار ساری اسکیمیں بند کر دے گی مائنورٹیز کی، تو وہ کمپیوٹر اور سائنس کیسے ہمارے ہاتھ میں آئے گا؟ جب بالکل ہی ہم بھیک منگے ہو جائیں گے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ہمارے پاس کچھ کتابیں خریدنے کو نہیں ہوگا، تو یہ آخر قرآن اور سائنس ہمارے ہاتھ میں آئے گا کیسے؟ میرے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال ان بدھی جیویوں نے بھی لیٹر لکھا ہے ان بڑے لیڈر کو کہ ذرا کچھ کریے، بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور جسٹس نریمن، سپریم کورٹ کے سابق جسٹس، پہلے ریٹائر ہو گئے، تو ایک فرم ہے سٹیزن اینڈ لائرس انیشیٹو، یہ ایک NGO ہے، سٹیزن اینڈ لائرس انیشیٹو۔ انہوں نے مذہبی جلوسوں کی آڑ میں جو فساد بھڑک جاتا ہے، جیسے رام نومی کا جلوس نکلا نا، پھر بھی آج آپ اخبار پڑھ لیجیے، 8-10 جگہ جھگڑے ہو ہی گئے۔ تو مذہبی جلوسوں کی آڑ میں جہاں جہاں پر یہ لوگ فساد بھڑکا دیتے ہیں، سٹیزن اینڈ لائرس انیشیٹو NGO نے ایک رپورٹ تیار کی فسادات کی، اور اس رپورٹ کے لیے جسٹس نریمن سے کہا کہ آپ اس پہ پریفیس لکھ دیجئے، پیش لفظ لکھ دیجئے، شروع میں آپ اس کا تعارف لکھ دیجئے۔ تو جسٹس نریمن نے جو بہت اونچی بات کہی، وہ یہ کہا کہ بھارت کے پولیس اہلکاروں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستانی شہری ہیں، ان سے ہندوستانی شہریوں کا سا برتاؤ کیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو ہندوستانی سمجھو۔ یہ باہر کے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، ناگرک ہیں۔ بھائی جس کے پاس آدھار کارڈ ہے وہ ہندوستان کا ناگرک ہے نا۔ 1000 سال سے ہم ہندوستان میں ہیں، 1200 سال سے ہم ہندوستان میں، آج نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ میں تو یہی کہوں گا، دیکھیے ہمیں تو کوئی سیاست کرنی نہیں ہے، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی ہمیں نفرت نہیں ہے،
ہمیں کسی دھرم سے نفرت نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا نام اونچا ہو، مان سمان بڑھے، بھارت کی سرکار کا نام بھی اونچا ہو۔ یہ لوگ جو بدنام کر رہے ہیں نا، ان پر انکش لگنا چاہیے، اقلیتوں کو تحفظ ملنا چاہیے، اور ہر جگہ امن امان ہو۔ مسلمان اگر عبادت کر رہے ہیں، اگر اذان دے رہے ہیں، اگر نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اگر عید کی تیاری کر رہے ہیں، اگر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کہیں اللہ کو عبادت کر کے یاد کر رہے ہیں، تو کم از کم جو گنڈے لوگ ہیں ان پہ انکش تو ہونا چاہیے نا۔ بھئی ہم اڑ نہیں رہے، لڑ نہیں رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم جواب بھی نہیں دے رہے، کوئی ہمیں گالی دے ہم گالی بھی نہیں دے رہے، ہم تو نیچی نظر سے چل رہے ہیں۔ لیکن نیچی نظر سے چلنے کا تو حق ہے ہمارا، یا اتنا بھی نہیں ہے؟ تو حالات زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو اولین طور سے یہ جو دھارمک غنڈہ گردی ہو رہی ہے اس کو بند کرانا چاہیے۔ جہاں G20 کی تیاریاں چل رہی ہیں، وہاں یہ بھی تیاری چلنی چاہیے کہ ہندوستان میں کمیونل ہارمنی، سامپردائک صدبھاؤ بڑھے، پیار و پریم بڑھے۔ جو شرارتی لوگ ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، اگر ان کو ذرا بھی حکومت کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑ گئی نا، ٹھیک ہو جائیں گے وہ۔